السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر آپ سے گفتگو کرتا رہتا ہوں ایسے موضوعات میں جو میرے دل کو قریب چھوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں وہ احساس شیئر کروں جو میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے آس پاس ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان کو خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ درست ہے کہ آپ اور غالباً ان کی والدہ اور باقی عزیز رشتہ دار جو ہیں زندگی کی تگ و دو میں بہت مصروف ہوتے ہیں اور بچوں کی طرف شاید اتنی توجہ نہ دے سکتے ہوں جس سے ان کی تعلیم اور تربیت میں بہتری پیدا ہو سکے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ بچوں کو کچھ وقت خود اپنے آپ صرف کرنے کی آزادی ہو۔ ایسی صورت میں کچھ خطرات ہیں بچوں کے لیے جن سے آپ کی آگاہی ضروری ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک زینب کیس ہوا تھا۔ وہ ایک کیس نہیں، ایسے ہزاروں کیس ہیں۔ زینب ایک چھوٹی بچی تھی جسے کوئی آدمی بہلا پھسلا کے ساتھ لے گیا، اس کو ریپ کیا اور ریپ کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کوڑے دان میں پھینک دی۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کے بچے یا آپ کے عزیز کے کسی بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہونے والے خطوں کے برابر ہے۔ اکثر بچے مولیسٹ ہوتے ہیں، ان کو مس ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کی عزت نفس پر حملہ کیا جاتا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ حملہ کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ وہ یا آپ کے گھر کا کوئی ملازم ہو سکتا ہے، یا کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے، یا وہ اسکول کا استاد ہو سکتا ہے۔ یہ تین اقسام جو ہیں یہ سب سے زیادہ ملوث پائی گئی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں اور اپنے بچے کو اور اس کی عزت نفس کو اور اس کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا جا سکتا ہے وہ ضرور اٹھائیں۔ ایک قدم اس میں سے یہ ہے کہ اس چیز کو، اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے یونیسکو، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشن اینڈ سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن نے ایک تعلیمی کورس بنایا ہے جو اسکولوں میں بچے کو ایسی چیزوں سے آگاہ کرتا ہے جہاں اس کو اس طرح کا خطرہ نظر آ رہا ہو۔ بچے کو پتہ لگ جائے کہ یہاں مجھے خطرہ ہے۔ چھونے کا انداز، گفتگو کا انداز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یونیسکو کے اس کورس میں داخل کی گئی ہیں دنیا بھر کے تجربے کے بعد، اور بہت سے اسکولوں میں دنیا میں یہ رائج ہو چکا ہے۔ اگر آپ انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، اگر آپ باپ ہیں یا ماں ہیں یا سوسائٹی کے ایک ذمہ دار فرد ہیں، تو آپ ہر ممکن کوشش کیجئے اور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی اسکول آپ کے رابطے میں ہو یا جہاں آپ کا بچہ جاتا ہو وہاں یہ کورس رائج کیا جائے، تاکہ بچے کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے معلوم ہو جائے کہ خطرہ کہاں ہے۔ دوسری بات میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جس میں بچوں کو اور خواتین کے لیے بھی، کہ آپ اپنے دفاع کا کچھ نہ کچھ سیکھیے، سیلف ڈیفنس سیکھیے۔ میں اس سے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ میری پوتی پہ اس طرح ایک دفعہ حملہ ہوا تھا
لیکن وہ چونکہ سیلف ڈیفنس میں ماہر تھی، اس نے حملہ کرنے والوں کی اتنی ٹھکائی کی کہ پولیس آ گئی اور ان کو پکڑ کے لے گئی۔ دیکھیے، جو حملہ کرتا ہے وہ اندر سے اس کو بھی ڈر خوف ضرور ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ اپنا دفاع کرنا، اپنے بچے کو اپنا دفاع کرنا، اپنی بچی کو اپنا دفاع کرنا، خواتین کو، مردوں کو اپنا دفاع کرنے کی کچھ تربیت دے دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس ذلت سے، اس تباہی سے بچ سکیں۔ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ صرف سن کے آپ خاموش نہیں ہو جائیں گے، اور قوم کی حفاظت کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں۔ یہ مت سوچیں کہ جی حکومت کرے۔ حکومت کیا ہے بھائی؟ حکومت نہیں ہر کام کر سکتی، قومیں حکومتیں نہیں بناتی، حکومت قوم نہیں بناتی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، قوم حکومت بناتی ہے، قوم ملک بناتی ہے، قوم خود بنتی ہے، افراد کی تربیت دیتی ہے، تعلیم حاصل کرتی ہے، ذمہ دار طور پہ رویہ رکھتی ہے تو قوم بنتی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ قوم کے ایک ذمہ دار فرد کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔